الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیز بچوں، پروگرام کی جو ترتیب ہے اس میں کچھ تاخیر ہو چکی ہے، میرا وقت ختم ہو چلا ہے. اسی وقت ایسے وقت میں مجھے خطاب کے لیے بلایا گیا ہے، اس لیے میں بورڈ کا سہارا نہ لیتے ہوئے کچھ اہم باتیں موبائل فون کے تعلق سے آپ کی گوش گزار کراؤں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن مجید میں سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں کے گھروں میں جاتے ہوئے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے ان آداب کا بیان فرمایا، ان آداب کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک سلام نہ کر لینا اور داخل ہونے کی اجازت نہ لے لینا. کہا کہ تم نے آواز دی اور اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو داخل ہونے کی اجازت نہیں، واپس ہو جانا چاہیے. پھر فرمایا اندر سے جواب آیا اور جواب یہ آیا کہ آپ ابھی لوٹ جائیے، بعد میں آئیے، تو آپ کو اصرار کرنے کی اجازت نہیں کہ نہیں بلاؤ مجھے بات کرنی ہے. تو آج قرآن مجید نے کہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو پس لوٹ جاؤ. حضرات، یہ آداب جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے تعلق سے بیان کیے ہیں، ان آداب اور ان آیتوں کی روشنی میں موبائل فون کے استعمال کرنے کے آداب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ جن آداب کی تعلیم ان آیتوں میں دی گئی ہے ان سب آداب کا لحاظ موبائل فون کے استعمال کے وقت بھی از حد ضروری ہے. موبائل فون آج انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. کیا امیر کیا غریب، ہر کوئی موبائل فون اپنے پاس رکھتا ہے. ایک آدمی ہے جس کے پاس 3 وقت کھانا کھانے کی استطاعت و صلاحیت نہیں، مگر پھر بھی موبائل فون اس کے جیب میں ضرور رہتا ہے. ایک آدمی ہے جس کے تن ڈھانپنے کے لیے جس کے پاس کپڑا میسر نہیں، مگر موبائل فون اس کے پاس ضرور رہتا ہے. آج کے اس دور میں انسان کے جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو، موبائل فون ضرور رہتا ہے. اس حد تک انسانی زندگی کا ایک لازمی جز اور لازمی عنصر بن چکا ہے یہ موبائل فون. اور موبائل فون کے تعلق سے آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے کہ فی نفس ہی اس موبائل کے اندر کوئی برائی نہیں. برائی یا شر ان ہاتھوں میں ہے جو ہاتھ اسے استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ ماچس کی ایک کاڑی ہے، اگر اس ماچس کی کاڑی سے آپ چاہیں تو تاریک گھر کو روشن کر سکتے ہیں، ایک چراغ جلا کر تاریک گھر کو منور کر سکتے ہیں، اور ایک کاڑی کو آپ چاہیں تو اپنے وجود کو جلا کر راکھ کر سکتے ہیں، اپنے پورے گھر کو جلا سکتے ہیں. تو ویسے فی نفس ہی موبائل ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، اس کے اندر خیر اور شر نہیں. خیر اور شر ان ہاتھوں میں اس انسان کے اندر ہے جو انسان کے اسے استعمال کرتا ہے. حضرات، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ جو تربیتی پروگرام میں آئے ہیں اور ہماری نوجوان نسل جو آج موبائل استعمال کر رہی ہے، بڑی تڑپ کے ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ، اور بڑی آپ کو یہ جان کر اور آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ قرآن کے ہمارے نام اعمال میں جو نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں اور جو برائیاں ہمارے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، آج اس میں ایک اہم کردار موبائل فون کا ہے.
بہت سارے نوجوان، بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو موبائل فون کا صحیح استعمال کرتے ہیں، موبائل فون کا اچھا استعمال کرتے ہیں، نہیں معلوم کہ ان کے موبائل فون اچھا استعمال کرنے کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ وہیں بسا اوقات بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو موبائل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں اور غلط استعمال کر کے اپنی دنیا و آخرت کی تباہی کا سامان وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے حضرات آپ دیکھیے گا کہ ایسے لوگوں ہی کی موجودہ دور میں کثرت ہے۔ کچھ آداب ہیں موبائل فون استعمال کرنے کے اور موبائل سے گفتگو کرنے کے، ان آداب کو میں سلسلہ وار آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کسی کو کال کرتے ہیں، کسی سے آپ کو بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، آپ فون لگاتے ہیں، آپ نے پہلی مرتبہ کال کیا، پوری رنگ ہوئی، کال ریسیو نہیں ہوا، دوسری مرتبہ آپ نے کال کیا، پوری رنگ ہوئی، کال ریسیو نہیں ہوا، تیسری مرتبہ آپ نے کال کیا، پوری رنگ ہوئی، کال ریسیو نہیں ہوا، وہیں پر آپ کو رک جانا چاہیے۔ چوتھی مرتبہ کال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا قانون ہے کہ جب تم کسی کے یہاں جاؤ اجازت لو، 3 مرتبہ آواز دو، اگر اجازت ملے تو اندر داخل ہو، اگر اجازت نہ ملے تو وہیں سے لوٹ جاؤ۔ مشہور واقعہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب کے پاس گئے، 3 مرتبہ آواز لگائی، اندر سے جواب نہیں آیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے۔ عمر بن خطاب گھر سے باہر نکلے، پوچھے لوگوں سے آپ نے سوال کیا کون آئے تھے؟ کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ بلا بھیجا، کہا کہ آئے اور آواز دی اور پھر واپس چلے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ شریعت کا قانون ہے اور حدیث رسول ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ 3 مرتبہ اجازت لو، اجازت ملے تو داخل ہو، اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔ چنانچہ موبائل فون کے کال کرنے میں، گفتگو کرنے میں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ کال ہوا، سامنے والا کال ریسیو نہیں کر رہا ہے، ہم بار بار اسے کال کرتے ہیں، انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، گویا آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک تم کال نہیں اٹھاؤ گے ہم کال کرتے رہیں گے، آپ تھوڑی مہلت دیں، تھوڑی وقفے سے کال کریں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور اس طرح سے آپ آداب میں سے، موبائل فون کے آداب میں سے، استعمال کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کسی شخص کی مصروفیت کا وقت ہے، کسی کی مشغولیت کا وقت ہے، تو ایسے اوقات میں کال کرنے سے اپنے آپ کو گریز کرنا چاہیے، بچانا چاہیے، ایوائڈ کرنا چاہیے ایسے اوقات کو۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ فلاں شخص اس وقت مصروف ہے اور اس کی مشغولیت کا وقت ہے، تو ایسے وقت میں اسے کال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور یہ معلوم ہے کہ فلاں شخص کے یہ آرام کا وقت ہے، پھر بھی ہم کال کرتے ہیں تو اس کے آرام میں ہمارا کال خلل انداز ہوتا ہے۔ ایسے کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان وہ ہے، حدیثوں میں بتلایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے حقیقی معنوں میں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اور اس طرح سے لہذا ہمارا کال کسی کے آرام میں خلل انداز نہ ہو۔ اگر آپ ایسے وقت میں کال کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کسی کے آرام کا وقت ہے اور آپ نے کال کر دیا، تو آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ پر کوئی دوش نہیں۔ اس طرح حضرات جب بھی کسی کو کال کریں تو ضروری بات کر کے گفتگو ختم کر دیں، خواہ مخواہ بات کو طول دینے کی کوشش نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ سامنے والا بیچارہ کس طرح مصروف ہے، کیسی اس کی مشغولیت ہے، اسے کہیں جلدی جانا ہے۔ کال آپ جب کرتے ہیں تو آپ کام کی بات کر کے اپنی بات ختم کر دیں، خواہ مخواہ گفتگو کو طول نہ دیں۔ موبائل کی وجہ سے اور موبائل فون کے استعمال کرنے کی ایک عادت یہ بھی ہے، موبائل فون کی وجہ سے آج انسانی زندگی سے تنہائی ختم ہو گئی۔ انسان جہاں کہیں بھی رہتا ہے موبائل فون اس کے ساتھ رہتا ہے۔ انسان بسا اوقات حمام میں ہوتا ہے، باتھ روم میں ہوتا ہے، موبائل فون وہاں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ
ایسے ہیں جو قضائے حاجت کر رہے ہوتے ہیں، استنجا کر رہے ہوتے ہیں، کال آیا انہوں نے وہیں ریسیو کر لیا اور وہ بات کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، کہا کہ اللہ اس شخص سے بے انتہا ناراض ہوتا ہے جو قضائے حاجت کرتے ہوئے بات اور کلام کرے، جتنا اہم کام کیوں نہ ہو، جتنی اہم بات کیوں نہ ہو، آپ کو استنجا خانے میں اور اس طرح سے قضائے حاجت کرتے وقت آپ کو کال ریسیو نہیں کرنا ہے، وہاں آپ کو گفتگو نہیں کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے جو حضرات موبائل فون استعمال کرتے ہیں اس کے پاس سینکڑوں میسیج آتے ہیں، ہر میسیج پر یقین نہیں کرنا چاہیے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ بھیجنے والا، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ بھیجنے والا کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے۔ آج ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس پر سچ پر جھوٹ کا غلبہ ہے، امانت پر خیانت کا غلبہ ہے۔ معاشرے اور سوسائٹی میں سچ بولنے والے لوگ کم پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی میسیج آیا حدیث رسول کے نام پر، ہم نے اسے دوسروں کے فارورڈ کر دیا، کیا بہترین حدیث ہے، جبکہ آپ کو نہیں معلوم کہ حدیث ہے یا نہیں۔ کتنی من گھڑت روایتیں، کتنی من گھڑت باتیں حدیث رسول کے نام پر ہمارے معاشرے میں گشت کرتی ہیں، جو سراسر بہت انتہائی غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث نہ ہو اور حدیث رسول کہہ کے ہم اسے فارورڈ کریں، لوگوں کو بھیجیں، کفا بالمرء کذبا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر وہ بات جو اس نے سنی دوسرے کو وہ بیان کر دے، یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور اس طرح سے ہم کیا بتائیں، لوگوں کے اندر اتنی جسارت کیسے پیدا ہو گئی۔ لوگ آج حدیثیں لکھتے ہیں یا حدیثیں فارورڈ کرتے ہیں اور غلط حدیثیں، من گھڑت روایتیں، من گھڑت باتیں، اور نیچے بخاری اور مسلم کا حوالہ بھی دے گئے، یعنی وہ روایت یا وہ بات آپ کو دنیا کے کسی بخاری میں اور دنیا کے کسی مسلم شریف کی حدیث کے اندر نہیں ملے گا۔ یعنی اتنی جسارت اور اتنی لوگوں کے اندر ہمت کیسے پیدا ہو گئی، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس لیے جب کوئی بات آپ کو اچھی لگے، اہل علم سے آپ رجوع کر لیں، واقعی وہ حدیث ہے تو آپ اس کو فارورڈ کیجئے، یہ انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے گا۔ حضرات، ہمارے زندگی میں اور ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ موبائل فون کی وجہ سے سرزد پا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ ہمارا رنگ ٹون ہمیشہ سیدھا سادہ رکھنا چاہیے، یہ اذن اور جانکاری کے لیے کہ ہمارا فون آ رہا ہے۔ بسا اوقات گانے کے رنگ ٹون، فلمی گانے کے رنگ ٹون اور اس طرح سے گندے گانوں کے رنگ ٹون جو رکھتے ہیں، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ گانے کے رنگ ٹون، ایک انسان نماز پڑھنے آیا، اپنا رنگ ٹون پڑھنا بند کرنا بھول گیا، آ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور مسجد میں رنگ ٹون بج پڑی۔ ہوتا یہ ہے کہ امام کی رد کر رہا ہوتا ہے، مصلی حضرات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے میں رنگ ٹون جب بجتی ہے، امام کو قرأت میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، مصلیوں پر اتنا گرا گزرتا ہے، ہم کیا بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس نماز کے نمازی کے آگے سے گزر جانا اتنا بڑا گناہ ہے، ایک نمازی کے آگے سے گزر جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک قیامت کے دن وہ انسان خواہش کرے گا کہ میں اس نمازی کے آگے بیٹھا رہتا اور اس سے نہ گزرتا۔ ایک آدمی، ایک نمازی کے خلل ڈالنے کا یہ انجام اور یہ نتیجہ اور یہ سزا بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ آپ مسجد میں آئیں اور آپ کا رنگ ٹون بچے، امام کی قرأت میں خلل ہو، مصلیوں کے نماز میں خلل ہو، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ آج عموماً تو اس موبائل فون میں یہ رنگ ٹون بجنے یا یہ رنگ ٹون کی آوازیں مسجدوں میں کم آ رہی ہے، مگر ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اب دوسرا شکل ہے۔ آپ کسی دوست احباب کو فون کریں، مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یا مسجد میں کوئی مشاورتی میٹنگ ہو رہی ہے یا مجلس شورا جو ہر جماعت کے احباب مجلس میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، بستی کے کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، رنگ لگایا جاتا ہے، گانے کی آواز آپ نے نہیں بجائی مگر مسجد ہی میں وہ رنگ ٹون بج رہی ہے۔
یعنی آپ کے رنگ ٹون میں گانا رکھا ہوا ہے اور مسجد سے آپ کو کال کیا جا رہا ہے تو گویا آپ نے وہ گانے مسجد میں بجائے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو ہم لوگوں سے سرزد ہوتا ہے، ہماری نوجوان سے اسے بعد آنا چاہیے۔ بہت بڑا گناہ ہے جو لا علمی میں ہم حضرات سے ہو رہا ہے۔ اس طرح سے حضرات میں نے یہ کہا کہ رنگ ٹون ہمیشہ سیدھا سادہ رکھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ رنگ ٹون اگر ہم نے سیدھا سادہ رکھا اور غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اچھوں سے غلطی ہوتی ہے، آپ بھول کر مسجد میں آ گئے اور آپ کا کال بج بھی گیا تو آپ نے سیدھا سادہ رنگ ٹون رکھا ہے اور چونکہ آپ بھول گئے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مگر گانے کا رنگ ٹون رکھا اور مسجد میں آ گئے تو بھولنے کے باوجود آپ کو گناہ ملے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ بتا دوں کہ ایک آدمی ہے بھول کر مسجد میں داخل ہوا ہے اور اس کا رنگ ٹون مسجد میں بج گیا تو ایسے وقت میں نمازی کو چاہیے کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور فوراً اپنے موبائل فون کو سوئچ آف کرے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے، بسا اوقات نمازی یہ سمجھتا ہے میں نماز میں ہوں، کیسے اپنے موبائل فون کو ہاتھ لگاؤں۔ تو ایسی چیز جو نماز کی ضرورت سے ہے، ضرورت کے قبیل سے ہے، تو ایسا عمل نماز میں کیا جا سکتا ہے، اس سے آپ کے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ اور اس طرح سے بعض لوگ ہیں جو دیندار ہوتے ہیں مگر دینداری کے اندر بھی وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اذان کا رنگ ٹون رکھتے ہیں یا قرآنی آیتوں کا رنگ ٹون رکھتے ہیں، جو یہ بھی سوء ادب ہے اور اخلاق کے خلاف ہے، اور یہ ایک طرح کا گناہ کا کام ہم انجام دیتے ہو۔ کیسے؟ بسا اوقات قضاء حاجت میں یا حمام میں، باتھ روم میں ہم ہوتے ہیں، وہاں اذان کے کلمات، وہاں قرآنی آیتوں کے کلمات بچ جاتے ہیں۔ تو اور اس طرح سے قرآن مجید کی جو آیتیں رکھی جاتی ہیں، قرآن مجید کے حرف بدلنے سے، ایک ایک لفظ کے بدلنے سے معنی کہاں کی کہاں بدل جاتا ہے۔ آپ نے رنگ ٹون رکھا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نمازیوں کے لیے ویل اور خرابی ہے جو نماز میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں۔ آپ نے یہ رنگ ٹون رکھا ہے، اگر آپ کا کال آیا اور انسان عجلت باد ہے یعنی جلد بازی کرتا ہے، آپ نے فویل للمصلین میں کال ریسیو کر لیا، معنی کتنے بدل گیا؟ یعنی جب دوسرا جملہ دوسری آیت نہیں جڑے گی وہ معنی مطلب مفہوم صحیح نہیں ہوگا۔ فویل للمصلین معنی یہ ہو گیا کہ